वो इज्जत हो। मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो। ये झूठी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बाबाए कौम के मकबरे की बेहुरमती, कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तारी के बाद रिहा। सिटी कोर्ट कराची से 1 लाख रुपए के मचलके पर जमानत मिल गई। इश्तिहारी नवाज शरीफ के दामाद अपनी अहलिया के साथ रिहाई मिलते ही कराची छोड़ गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को होटल से गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज भी अपने शौहर के साथ ही मौजूद थी। पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन फिर आपे से बाहर, एक दूसरे से धक्कमपेल, मार कुटाई, मुक्कों की जोर आजमाई। मरियम नवाज ने भी जमानत मिलने से 30 मिनट पहले जमानत की नवीद सुना दी। ऐलान के वक्त अदालत में समाअत जारी थी। नून लीगी नायब सदर ने दावा पहले ही कैसे कर दिया, उन्हें जमानत की पेशगी इत्तला कैसे मिली। सेनेटर फैसल जावेद ने ऐवान वाला में सवाल उठा दिए। सिंध गवर्नमेंट माजूदा है, सिंध में ये वाक़या हुआ है। तवाक़िब कुछ नजर आते हैं कुछ। रियालों की सरकार का दोहरा मयार कैप्टन सफदर के केस में सामने आ गया। सिंध हुकूमत के वज़रा दिन भर गिरफ्तारी की मजम्मत करते रहे। किसने पकड़ा, लाइलमी का राग अलापा गया। अदालत के अंदर सिंध हुकूमत के वकील के जमानत की मुखालफत में दलाइल। प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जज के सामने कैप्टन सफदर को जमानत मिलने से खिलाफ किया। सिंध पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। बाद में अचानक ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पुलिस अकाउंट से ट्वीट किसी के कहने पर डिलीट किया गया। सोशल मीडिया पर हलचल। जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ो, आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मरियम नवाज कहती हैं, सब समझ आ रहा है कि क्या खेल खेला गया। धमकियों से मरूब होने वाले नहीं। इन जैसे मुकदमात में मुद्दई एक जैसे क्यों होते हैं। दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई। एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि सिंध हुकूमत मामले में मुलव्विस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी मरियम नहीं बल्कि पूरी PDM पर हमला है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि गिरफ्तारी से वजीर आला सिंध को ला इल्म रखा गया। जब हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला। उन्होंने जब दरवाजा खोला, दरवाजा तोड़ा, बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। रेंजर्स ने होटल के कमरे से उठाया गया। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना और मरियम के बयानात में तजाद। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार किया। मौलाना ने बताया, रेंजर्स ने कमरे के दरवाजे पर आकर सफदर अवान को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज ने मज़ार कायद की बेहुरमती और नवाज शरीफ ने अदालत पर हमला किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वालिद को बचाने के लिए मरियम नवाज इदारों का तकद्दुस खत्म कर रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं, सिंध पुलिस और थाने सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं। मरियम सफदर इत्तेहादियों से पूछने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं। शहजाद अकबर कहते हैं, गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, बताएं कौन सी बात सच है। शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले, बनारसी ठग्गों का मकसद पाकिस्तान को पीछे ले जाना है। शेख रशीद कहते हैं, मज़ार कायद पर सियासत चमकाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कब्रों में जाके फातिहा पढ़ा जाता है, ना कि शोर और नारेबाजी। और वो जो सफदर साहब बीच में उतर के बैंड मास्टरों की तरह हाथ हिला रहे हैं, मज़ार की कब्र की चारों तरफ फिर रहे हैं,
میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے آئیں گے، میں ان کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کروں گا۔ مزار قائد کی پامالی، شوبز فنکار بھی برہم۔ اداکار اور گلوکار خالد انم کہتے ہیں کمروں پر جا کر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، شور اور نعرے بازی نہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اگر سامنے آئے تو ان کے منہ پر تھپڑ رسید کروں گا۔ قائد اعظم کی عزت کرو، وزیر اعظم، چیف جسٹس اور آرمی چیف سخت ایکشن لیں۔ وفاقی حکومت کا نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے ریاست مخالف بیانیے پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک کی سیاسی صورتحال پر اہم اجلاس، اہم فیصلے کر لیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کرپشن کیس کو ہر صورت منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اپوزیشن کو کسی قسم کی رعایت اب نہیں ملے گی، قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کے اداروں کے خلاف بیانیے پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نے بھی کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا، لیکن کنونشن سینٹر میں موجودہ وزیر اعظم نے بھی ایک سلطانی گواہ بن کر جو اقرار کیا، جو اعتراف کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا وزیر اعظم اور نواز شریف کے بیانات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ سینٹ سے خطاب نے کہا نواز شریف نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا، وزیر اعظم نے کنونشن سینٹر میں سلطانی گواہ بن کر اقرار کیا۔ اس تقریر کے بعد موجودہ اور سابق وزیر اعظم کے موقف میں رتی برابر فرق نہیں آتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص آپ کو قومی زبان اردو کے خلاف برگلائے یا اردو کو قومی زبان تسلیم کرنے سے انکار کرے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اردو کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پی ڈی ایم جلسے میں استعمال ہونے والی زبان پر ایک اور مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ اظہر الحسن کہتے ہیں جلسے کے میزبان اور مہمان دونوں غیر مقامی تھے۔ ایم کیو ایم نے پاک افواج کے حق میں بینرز لگا دیے۔ بینرز پر دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ ہیں، شہیدوں کو سلام اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے درج۔ پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 11 جماعتوں نے کراچی میں جلسہ کیا اور شہر قائد کے مسائل پر بات تک نہ کی۔ تو لوگ انہوں نے ایف آئی آر میں نامنیٹ کیے نامعلوم، جن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نامعلوم نہیں ہے نا۔ وائی اونلی اریسٹ ون گائے؟ اریسٹ تو سارے کو کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی وزراء نے مریم نواز کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ علی زیدی کہتے ہیں کیپٹن صفدر تو چھوٹا سا مہرہ ہے، قوم اصل کرداروں کی گرفت کی منتظر ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے سندھ پولیس نے پیشہ ورانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ فیاض چوہان بولے مریم صفدر کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ نیم لیگ جتنا کھل کر کھیلے گی، نون لیگ اور شین لیگ کا اتنا بیڑا غرق ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے جنگلات تباہ ہوتے دیکھے، پشاور کے اندر ہم نے تباہی دیکھی ہے۔ 70% درخت کٹ گئے ہیں لاہور میں۔ جن علاقوں کے اندر ڈپٹی کمشنر وہاں گندگی ہے، وہاں صفائی نہیں ہے، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جس طرح ہم نے جنگلات کی تباہی کی، آنے والی نسلوں کو نقصان ہوگا۔ حکومت اور قوم مل کر اپنے بچوں کے مستقبل کو بچائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عوام کے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ ہریالی ختم کرنے کا مطلب تباہی ہے۔ اسلام آباد میں سرسبز پاکستان مہم میں نمایاں کارکردگی پر ایوارڈ تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا ٹائیگر فورس کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ کلین اینڈ گرین انڈیکس ایوارڈز پنجاب میں اٹک کا پہلا، بہاولپور دوسرا، لاہور کا تیسرا نمبر، خیبر پختونخوا میں بنو پہلا، کوہاٹ دوسرا، ایبٹ آباد کا تیسرا نمبر۔ صاف پانی کی فراہمی پر پشاور کو انوویشن ایوارڈ دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی، سیکیورٹی، دفاعی تعاون پر بات چیت۔ جنرل سر نکولس پیٹرک کی خطے میں امن کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف۔
ISPR نے بتایا برطانوی جنرل نے پاکستان کی افغانستان میں فروغ امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف کی طلبی کے لیے لندن سے شائع ہونے والے اردو اخبار میں اشتہارات۔ نواز شریف کی طلبی کے اشتہارات اخبار کے صفحہ اول پر لگائے گئے۔ دو اشتہارات میں نواز شریف کو 24 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونے کا حکم تحریر ہے۔ اشتہار میں نواز شریف کو دی گئی سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ نارتھ ناظم آباد کراچی میں کار پر فائرنگ، خاتون جاں بحق، مقتولہ سیاسی اور سماجی کارکن فیروز زنگالی کی بیٹی تھیں۔ بھائی فیصل کا کہنا ہے بہن کو چلتی گاڑی میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بہن کے پاس موبائل فون، رقم اور دیگر تمام اشیاء موجود تھیں۔ دشمنی سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پولیس نے بتایا بظاہر واقعہ ڈکیتی مزاحمت نہیں لگتا، تحقیقات جاری ہیں۔ چینی دال وغیرہ سب غریب کے پہنچ سے دور ہو گئے۔ آلو مہنگا ہو گیا، ٹماٹر، آٹا، گھی، دال، چینی سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ آٹے آسمان سے بات کر رہے ہیں، کیا کر چینی دیکھو، کرائے کو دیکھو۔ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 350 سہولت بازار بنائے جائیں گے۔ 20 کلو آٹا 845 اور 10 کلو کا تھیلہ 420 روپے کا ملے گا۔ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 350 سہولت بازار بنائے جائیں گے۔ 20 کلو آٹا 845 اور 10 کلو کا تھیلہ 420 روپے کا ملے گا۔ افغان رہنما اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطے کا امن افغانستان میں مستقل امن سے مشروط ہے۔ جنگ ستمبر میں دوارکا آپریشن کے غازی وائس ایڈمرل ریٹائرڈ اقبال فضل قادر کراچی میں انتقال کر گئے۔ نیول چیف کا وائس ایڈمرل اقبال فضل قادر کو خراج عقیدت، کہا اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند کرے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر 1 ہفتہ سے وہ یہاں پر موجود ہے۔ وزیر اعظم صاحب ان کے پاس گئے، نوفاقی وزراء نے یہ ہمت کی ان کی بات سن لے اور ان کو خوشی خوشی اپنے گھروں تک پہنچانے کا بندوبست کرے۔ اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبات تسلیم نہ ہونے تک گھر نہ جانے کا اعلان۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس جانے کا انڈیا دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت کو سڑکوں پر موجود ماؤں بہنوں سے بات کرنی چاہیے۔ ملتان میں ویگن اونرز ایسوسی ایشن کا بہاری چوک پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ مظاہرین کا پاک فوج کے خلاف ہرجہ سرائی برداشت نہ کرنے کا عزم۔ اوکاڑا میں گیمبر اڈا کے قریب مکان کی چھت گر گئی، خاتون اور 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ Pakistan look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کی جنسی جرائم کے خلاف منفرد مہم، مردوں کے ناخن پر پینٹ کروا کر مسئلہ اجاگر کرنے کی کوشش۔ کہتی ہیں آسٹریلیا کے بعد پاکستان میں بھی مہم کو خوب پذیرائی ملی۔ عدنان صدیقی بھی شنیرہ کے ہم قدم۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد عامر، شعیب ملک سرفراز آرام کریں گے۔ عبداللہ شفیق اور عثمان قادر کو موقع مل گیا۔ مصباح الحق کہتے ہیں حیدر علی اور خوشدل جیسے کھلاڑیوں کو مزید مواقع دیں گے، کوشش کریں گے اچھے مقابلے سے میچ جیتیں۔
73 मीटर बुलंद, 243 मीटर तवील हाई लाइन पर खतरों का खेल, जर्मन सरफिरे का शानदार कारनामा, देखने वाले हैरान। फ्लड लाइट पूल के दरमियान रस्सी पर सफर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। I love to find my name. Stay together, back together again. बच्चों के पसंदीदा कैरेक्टर ऑलिव का नया एडवेंचर, स्नोमैन अपनी शनाख्त की तलाश में निकल पड़ा। एनिमेटेड फिल्म वंस अपॉन अ स्नोमैन की झलकियां जारी, फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होगी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,980 रुपए 8 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 98 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिज़ का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।